السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا یوٹیوب چینل محاسن اسلام پر۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل محاسن اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب ضرور فرما لیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک دستور اساسی اور آئین ہے جس کی روشنی میں دارالعلوم کے تمام تعلیمی و انتظامی امور طے پاتے ہیں۔ دارالعلوم کی ایک مجلس شورا ہے جس کو ہیئت حاکمہ کا درجہ حاصل ہے، اور دارالعلوم کے تمام تعلیمی و انتظامی امور میں اس کا فیصلہ آخری ہوتا ہے۔ مجلس شورا کے علاوہ مجلس عاملہ، مجلس تعلیمی اور دیگر شعبہ جات و دفاتر قائم ہیں جو اپنے اپنے دائرے میں کام کرتے ہیں۔ دارالعلوم کا نظم و نسق شروع ہی سے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کے مطابق شورائی اصول پر قائم ہیں۔ اس کے لیے ایک با اختیار مجلس اعلیٰ ہے جس کی تشکیل قیام دارالعلوم کے ساتھ ہی عمل میں آ گئی تھی۔ یہ جماعت مجلس شورا کے نام سے موسوم ہے۔ مجلس شورا کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ دارالعلوم کے تمام کاموں کی نگرانی و رہنمائی کرے۔ مجلس شورا دارالعلوم کی سب سے با اختیار مجلس ہے۔ دارالعلوم کا تمام نظم و نسق اسی جماعت کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کی جملہ تجاویز، دربار انتظام و تعلیم قطعی اور جملہ کارکنان دارالعلوم کے لیے واجب التعمیل ہوتی ہیں۔ دارالعلوم کی مجلس شورا ایک طرف چندہ دینے والوں کی نمائندگی کرتی ہے، اسے چندہ دہندگان کے شرعی وکیل کی حیثیت حاصل ہے۔ دوسری طرف دارالعلوم کے آمد و صرف اور اہم انتظامی امور کے متعلق کثرت رائے سے اپنے فیصلے صادر کرتی ہے۔ دارالعلوم کی تمام کارروائیاں اور تمام ضروری فیصلے دستور اساسی کی روشنی میں طے پاتے ہیں۔ مجلس شورا انتظامی آئین و ضوابط وضع کرتی ہیں۔ دارالعلوم کے جملہ اوقاف اور جائیدادیں اس کی تولیت و نگرانی میں ہیں، اور یہی مجلس دارالعلوم کے مسلک کی حفاظت اور ملازمین کے عزل و نصب کی ذمہ دار ہے۔ مجلس شورا کے ارکان کی تعداد 21 ہوتی ہے، جس میں کم از کم 11 علماء کا ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ باقی ارکان مسلمانوں کے دیگر طبقات سے منتخب ہو سکتے ہیں، مگر حتی الامکان 2 ممبر باشندگان دیوبند سے لیے جاتے ہیں۔ محتمم اور صدر مدرس بحیثیت عہدہ مجلس شورا کے رکن ہوتے ہیں۔ اس مجلس کے سال میں 2 جلسے ہوتے ہیں، ایک محرم یا سفر میں اور دوسرا رجب یا شعبان میں۔ انعقاد اجلاس کے لیے اراکین کی کم از کم 1/3 تعداد کا شریک اجلاس ہونا ضروری ہے۔ مجلس شورا کے ماتحت 1345 ہجری مطابق 1927 سے مستقل مجلس بنام مجلس عاملہ قائم ہے۔ اس مجلس کا کام مجلس شورا کے کاموں میں اعانت و امداد بہم پہنچانا اور مجلس شورا کے تفویض کردہ اختیارات کے مطابق دارالعلوم کے انتظامی امور کو عملی جامہ پہنچانا ہے۔ مجلس عاملہ مجلس شورا کے فیصلوں اور منظور کردہ تجاویز کے عمل درآمد کے سلسلے میں ذمہ داروں کے طریق عمل پر نظر رکھتی ہے۔ نظم و تعلیم اور دفاتر کے حسابات اور کارکردگی کی نگرانی اس کے ذمہ ہیں۔ اس مجلس کے اراکین کی تعداد 9 ہوتی ہے۔ محتمم اور صدر مدرس باعتبار عہدہ اس کے مستقل رکن ہوتے ہیں، جبکہ بقیہ 7 ممبر مجلس شورا کے ارکان میں سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ اس مجلس کا انتخاب سالانہ ہوتا ہے۔ مجلس عاملہ کے سال بھر میں حسب ضرورت 4 جلسے ہوتے ہیں۔ پہلا جلسہ ربیع الاول میں، دوسرا جمادی الاولیٰ میں، تیسرا شعبان میں اور چوتھا ذوالقعدہ میں۔ دارالعلوم انتظامیہ کا سربراہ اعلیٰ محتمم ہوتا ہے جو مجلس شورا کی نمائندگی کرتا ہے، اور شعبہ تعلیمات کے علاوہ دارالعلوم کے جملہ شعبہ جات کی نگرانی و نظم کا ذمہ دار اعلیٰ اور بحیثیت عہدہ مجلس شورا کا رکن ہوتا ہے۔ مجلس شورا کی نظامت کے فرائض محتمم دارالعلوم انجام دیتے ہیں اور دارالعلوم کے جملہ امور میں وہی جواب دہی کرتے ہیں۔ محتمم دارالعلوم صرف مجلس عاملہ اور مجلس شورا کے روبرو جواب دہ ہوتے ہیں۔ حسب ضرورت محتمم دارالعلوم کے 1 یا 2 نائب ہوتے ہیں جنہیں محتمم کے تفویض کردہ فرائض و اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اور محتمم کی عدم موجودگی میں محدود اختیارات کے ساتھ قائم مقام ہوتے ہیں۔ اہتمام کے اہم منصب کے لیے ہمیشہ یہ اصول مد نظر رہا ہے کہ اس کے لیے ایسی شخصیتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو علم و فضل، دیانت و تقوی اور انتظامی امور میں خاص صلاحیتوں کا مالک ہونے کے علاوہ ملک میں اپنا خاص عزو اور رتبہ بھی رکھتی ہو۔ دارالعلوم دیوبند کا یوم تاسیس ہی سے یہ طرۂ امتیاز رہا ہے کہ مسند اہتمام کو آراستہ کرنے کے لیے اسے ایسی شخصیتیں ملتی رہی ہیں جنہوں نے نظم و نسق کی پوری صلاحیت کے ساتھ خلوص للہیت اور تقوی و دیانت کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں جس کی نظیر بمشکل ہی ملے گی۔ نائب محتمم دستور اساسی کی روشنی میں محتمم حضرات کے کاموں میں تعاون کے لیے ان کی موجودگی و عدم موجودگی میں نائب محتمم کا عہدہ بھی رکھا گیا ہے۔ نائب محتمم حضرات کو بھی نظم و انتظام میں خاص دخل ہوتا ہے، اور یہ حضرات عموماً دارالعلوم میں تدریس کے ساتھ متعدد علمی و انتظامی شعبہ جات کی نگرانی بھی کرتے ہیں۔ دارالعلوم کے تعلیمی امور کی نگرانی کے لیے صدر مدرس کا عہدہ قائم ہے،
جو شعبہ تعلیمات کا ذمہ دار اعلیٰ اور بحیثیت عہدہ مجلس شورا کا رکن ہوتا ہے۔ صدر مدرس کی ذمہ داریوں میں تعلیمی امور کی نگرانی، طلباء کی دینی و اخلاقی تربیت، مجلس تعلیمی کی سفارشات اور شعبہ تعلیمات کی رپورٹ مجلس شورا میں پیش کرنا وغیرہ شامل ہے۔ تمام درجات عربی، فارسی، اردو، دینیات اور تجوید وغیرہ کے تعلیمی امور کے انتظام و انصرام اور صدر المدرسین کو مشورہ دینے کے لیے مجلس تعلیمی کے نام سے ایک کمیٹی قائم ہے۔ اس مجلس کا دائرہ عمل داخلے کے امتحانات کا انتظام، نصاب تعلیم میں حسب ضرورت تبدیلی و ترمیم کی سفارش، اسباق کی تقسیم، امتحانات کا انتظام اور طلباء کے لیے علمیہ و عملیہ کی نگرانی وغیرہ تک محیط ہے۔ اس مجلس کے ارکان محتمم، صدر مدرس، نائب محتممین اور طبقہ علیہ کے 2 مدرس ہوتے ہیں، جن میں سے ایک مجلس تعلیمی کا ناظم ہوتا ہے جسے ناظم تعلیمات کہا جاتا ہے۔ اس کمیٹی کا مجلس شورا کی طرف سے مقرر کردہ ایک نائب ناظم بھی ہوتا ہے۔ صدر المدرسین اس کمیٹی کا صدر ہوتا ہے۔ دارالعلوم کی تعلیمی امور کی نگرانی کے لیے صدر مدرس کے ساتھ ناظم تعلیمات کا عہدہ بھی رہا ہے۔ ناظم تعلیمات کے ذمے صدر مدرس کے ساتھ تعلیمی امور کی نگرانی اور دفتر تعلیمات کی نظامت متعلق ہوتی ہے۔ مدرسہ ثانویہ کے امور کی دیکھ بھال کے لیے نائب ناظم تعلیم کا بھی عہدہ ہے۔ دارالعلوم میں جملہ تعلیمی و انتظامی امور کی انجام دہی کے لیے دفاتر و شعبہ جات قائم ہیں۔ دارالعلوم کا وسیع انتظامی، تعلیمی و علمی نظام اس وقت تقریباً 3 درجن شعبہ جات اور دفاتر پر مشتمل ہے۔ دوستو، اس وقت دارالعلوم کے مجلس شورا میں جو ارکان ہیں ان کی تفصیل یہ ہے۔ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب بحیثیت عہدہ شیخ الحدیث، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب بحیثیت عہدہ صدر المدرسین، حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب، مولانا عبدالعلیم فاروقی، مولانا اسماعیل صاحب مالیگاؤں، مولانا بدر الدین اجمل، مولانا رحمت اللہ کشمیری، مولانا ملک محمد ابراہیم صاحب تامل ناڈ، مولانا انوار الرحمن بجنوری، مفتی احمد خان پوری، مولانا سید رابع حسن ندوی، مولانا عاقل صاحب گڑھی دولت، مولانا محمود حسن راجستانی، مولانا عاقل صاحب شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہارنپور، سید انظر میاں صاحب دیوبندی، حکیم کلیم اللہ علی گڑھی، مولانا نظام الدین خاموش، مولانا حبیب باندوی، مولانا صدیق اللہ چودھری اور مولانا اشتیاق صاحب شامل ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی رپورٹ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تمام لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔